اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے جو ویڈیو ہم لے کر آئے ہیں اس میں آپ کو فرائض کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو ہم لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ فرض کیا ہے، فرض کسے کہتے ہیں، فرض کیوں کیا گیا۔ آپ سب کو انشاءاللہ العزیز ہم اس سارے کے بارے میں بتائیں گے، اس کے لیے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ تو جی، فرض کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ فرض وہ چیز ہے جو کہ ہر حال میں کرنا فرض ہے، ہر حال میں کرنا لازم ہے، جس کے بغیر ہماری چھوٹ نہیں ہے۔ فرض اسے کہتے ہیں جس کو ہر حال میں کرنا لازم ہے اور جس کے بغیر کوئی چھوٹ نہیں۔ تو کوشش کروں گی اس میں آج آپ کو تھوڑا سا وضو کے فرائض کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ موسٹلی ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں فرض کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ کسی چیز کا جب تک ہم فرض نہیں ادا کریں گے اس چیز کا تب تک ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور جیسے کہ کہا گیا کہ جون سا ہے وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز بلا شبہ جنت کی کنجی ہے۔ اور جب ہم وضو ہی درست نہیں کریں گے، اپنے وضو کی ہی ہماری ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں ہوگی، تو آپ بتائیں ہمیں کسی بھی عبادت کا کیسے ثواب مل سکتا ہے، یا وہ عبادت کے قبول ہونے میں یا اس عبادت کے آگے جانے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر کام سے پہلے وضو شرط ہے۔ تو وضو کے فرائض میں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، یعنی کہ جب تم نماز کے لیے اپنے آپ کو یہ پکا ارادہ کر لو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو کے جو 4 فرائض ہیں اس کے بارے میں پورے طریقے سے بتا دیا گیا۔ تو اب ان فرائض کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو کھل کر واضح کر کے بتانا چاہوں گی۔ سب سے پہلا وضو کا جو اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اس میں ثابت ہوا کہ سب سے پہلے منہ دھونا۔ وضو کا نمبر 1 فرض منہ دھونا۔ نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کا دھونا، یعنی کہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے ہم نے اپنی بازوؤں اور کوہنیوں کے ساتھ۔ نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اپنے جو ہم چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں وضو میں، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یہ سب ہمارے فرض ہیں، اس کے بغیر ہماری چھوٹ نہیں ہے۔ اگر ہم ان میں سے کوئی چیز مس کرتے ہیں، کوئی چیز صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، تو اس کے بغیر ہمارا وضو نامکمل ہے۔ باقی سب چیزیں جیسے قبلہ کی جانب منہ کرنا، قبلہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کے کرنا، پاک صاف جگہ کا ہونا، یہ سب چیزیں جون سی ہیں ہماری سنتوں میں اور مستحبات میں آ جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں سنت اور مستحبات میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں کوشش کروں گی آپ کو تھوڑا سا غسل کے فرائض کے بارے میں بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب تک ہم لوگ اپنے آپ غسل نہیں کریں گے ہم سب پاک صاف نہیں ہو سکتے۔ تو غسل کے فرائض میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ غسل کے 3 فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا اس میں غسل کا فرض ہے کلی کرنا۔ اگر ہم کلی کریں گے تو اس سے کیا ہے، ہمارا ہونٹ حلق کی جو جڑ ہے وہاں تک پانی بہنا لازمی ہے۔ نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا۔ غسل کے فرائض میں غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر پہلا کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 چیزیں جو سی ہیں ہمارے غسل کے فرائض ہیں۔ اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے ادا کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل ہمارا وہ کام، ہمارا غسل، ہمارا وضو پورے طریقے سے ادا ہو جائے گا اور ہم اس کے بعد کسی بھی عبادت کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ وہ وضو مکمل نہیں جس کے سٹارٹ میں، جس کے آغاز میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، جس کے آغاز میں اللہ کے نام کو نہ لیا جائے۔ اور کوشش کیا کیجئے کہ جب بھی آپ وضو کریں، وضو کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر کے بہت سے فوائد احادیث میں ملتا ہے، ہماری کتابوں میں ملتا ہے کہ علماء اور ہمارے جتنے بھی پہلے زمانے کے جون سے اولیاء تھے، ولی اللہ تھے، وہ سب وضو سے پہلے وضو کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ نماز ادا کریں، ہر نماز کے فرض کے بعد کوشش کریں 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ آیت الکرسی لازمی پڑھیں۔ اس کے بھی بہت سے فضائل اور برکات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جو کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو۔ تو کوشش کیا کیجئے کہ ہر نماز کے بعد جب بھی آپ فرض ادا کریں تو آیت الکرسی لازمی پڑھ لیں۔ تو یہ مختصر سی بات میں نے جو آپ تک سب تک پہنچانی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے اور اس
پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔